میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گناہوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے الگ الگ مقامات پر، الگ الگ انداز سے، الگ الگ مواقع پر انسان گناہ کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو یہ عشق کا دن منایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو پکنک پر جایا جائے، کوئی کہتا ہے فلاں موقع آ جائے تو نئے سال کی خوشیاں منائی جائے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اگر نئے سال کی خوشی لوگ صرف اتنا مناتے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ میرے اللہ ہمارا ایک سال گزر چکا، اب ہم نے جو جرائم کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں تو اسے معاف فرما دے، اگر اتنا کرتے تو بہت تھا۔ لیکن اللہ اکبر، نیا سال، نئے سال کو استقبال دیتے ہوئے لوگوں نے باضابطہ طور پر گناہوں کے لیے مواقع تلاش کیے، اور بالخصوص گناہ کرنے والے کبھی گوا کا رخ کرتے ہیں، کبھی بمبئی کا رخ کرتے ہیں، کبھی پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، کبھی باغوں کا پارکوں کا رخ کرتے ہیں، کبھی سمندر کے کناروں کا رخ کرتے ہیں، اور یہ نیو ایئر منانا ایک بہانہ ہے، دراصل وہ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے خوشحال کیا۔ اکثریت کچھ چربی چڑھے ہوئے غریب بھی ہیں جن کے لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ غریب کے پیٹ میں 4 پاؤں ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی مالداروں کی برابری کے لیے گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیو ایئر کے حوالے سے 3 گناہ خاص طور پر کیے جاتے ہیں، ایک تو شراب، ایک تو زنا، اللہ اکبر، اور ایک تو ظلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے اب یہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہمیں وہ نائٹ منانی ہی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر، بلکہ اللہ اکبر، دبئی جیسے شہروں کو ایسے سجایا جاتا ہے جیسے دلہن۔ نام نہاد اسلامی ممالک کہلانے والے بھی اس نحوست میں مبتلا ہیں۔ شراب، شباب، موسیقی، میوزک، گانے، یہ ساری نحوست، اگر دنیا کی دوسری قومیں اس لعنت میں مبتلا ہے تو ہمیں تعجب نہیں، اس لیے کہ جن کے پاس قانون ہی نہ ہو، جن کے پاس دستور ہی نہ ہو، اگر وہ یہ ساری برائیاں کریں تو تعجب کی بات نہیں، کیونکہ جن کے ہاتھ کٹے ہوں، جن کی آنکھیں اندھی ہو، جن کے کان بہرے ہوں، اگر وہ یہ ساری لعنتوں میں ڈوبے کوئی تعجب نہیں۔ لیکن جس کے پاس رحمت للعالمین کا قانون موجود ہو، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہو، جس کے پاس احادیث مصطفیٰ جیسی اللہ اکبر عظیم ہو، وہ قوم بھی دوسروں کو دیکھتے ہوئے، مشرکین کو دیکھتے ہوئے، کافروں کو دیکھتے ہوئے، عیسائی اور یہودیوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساری لعنت میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ اکبر ان کا حال کیا ہوگا۔ اے میری قوم کے جوانوں، جوانی عیاشی کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، یہ جوانی کے قیمتی لمحات صرف 16-17 سال تک آپ کے پاس رہیں گے، 15 سال سے جوانی کا آغاز ہوتا ہے اور 30 سال تک کے جوانی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر انسان بڑھاپے کی طرف ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی اور جوانی کی اہمیت کو بتایا۔ وَالتِّينِ، اللہ اکبر، جناب ابراہیم کے شہر کی قسم، اللہ اکبر، وَالتِّينِ، ابراہیم کے شہر کی قسم، وَالزَّيْتُونِ، عیسیٰ کے شہر کی قسم، وَطُورِ سِینِین، موسیٰ کے شہر کی قسم، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، محبوب کے شہر کی قسم۔ 4
4 बड़े पैगंबरों की अल्लाह ने कस्में याद फरमाई, उनके शहरों की कस्में याद फरमाई। आप कहेंगे 3 से मुराद तो इंजीर हमने सुना है, जैतून से मुराद जैतून हमने सुना है, तूर सीनीन से मुराद हमने पहाड़ सुना है। हम कहते हैं आखिर इंजीर इतनी कीमती कैसे हो गई कि खुदा उसकी कस्में उठाने लगे। दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का अंदाज ही जुदा है। मेरा अल्लाह वो कलाम करता है कि हर दौर में लोग हैरत ज़दा हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब ताजमहल का नाम आता है तो लोग ताजमहल कहकर आगरा मुराद लेते हैं, इसलिए कि ताजमहल से आगरा की पहचान है। इसी तरह से शहर के एतबार से शहर कभी कभी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही उसकी कोई मशहूर चीज का नाम लिया जाता है उस शहर का तसव्वुर आ जाता है। जैसे लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, आप फौरन दिल्ली की तरफ रुजू करेंगे। ताजमहल की बात आए आप आगरा की तरफ रुजू करेंगे। भूल भुलैया की बात आए तो आप अल्लाह अकबर लखनऊ का तसव्वुर करेंगे। यानी शहर मशहूर होते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। और जब गुंबदे खजरा का नाम लिया जाए तो फौरन मदीने मुनव्वरा का तसव्वुर आता है। तो आशिया से शहर पहचाने जाते हैं। जिस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वहां की अंजीर मशहूर है। जिस जमीन पर जनाब ईसा की विलादत हुई वहां का जैतून मशहूर है। जो जमीन जनाब मूसा की थी वहां का पहाड़ मशहूर है। अब मेरा अल्लाह अपने नबियों के शहर की कसम याद करता है। इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन महबूब तेरे शहर की कसम। ये 4 कस्में अल्लाह अकबर 4 कस्में उठाई गई। अल्लाह बगैर कसम के भी कहता तो ईमान वालों के लिए वो हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अकबर एक कसम नहीं 4 कस्में। और उसके बाद फिर जवानी की अहमियत बताई गई। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया, लेकिन की कदर न की गई। जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया। तो मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुसवाई बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, ज़िना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलट कर ये ना कह दे अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल,
اکثر عیاش تھے. ان کی عیاشیوں کا عالم یہ تھا، ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو بغل میں لے کر کے بیٹھا تھا. اس داشتہ نے جس کے ساتھ اس کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اس نے کہا تھا میری جان، اے شہزادے، میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من، بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں. اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو. ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں. پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا. ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کی آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے. کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا، تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو. کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے. لیکن 11ویں پشتوں میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشتوں کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا. کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے. اللہ اکبر. ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے. لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے. کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے. آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں. موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے. میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا. اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ. اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی. اور اگر تم پاک دامن رہے، انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے، تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی زندگی گزارے گی. عرض یہ کر رہا تھا تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا. اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے. بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی. حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے، میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو ماں باپ کا کیا اولاد کی آگے آتا ہے. پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا. دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے. تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے. جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے. تو کیا دیکھا، اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے. اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے. اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں. تیری دولت تیری نہیں ہے،
اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت